لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الهداة المهديين المنتجبين المنتخبين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا معزز و محترم سامعین، محبان آل محمد علیہ السلام، لاکھ لاکھ احسان ہے اس رب کریم کا جس نے تمام تر خطاؤں کے باوجود ابھی تک اپنی فضاؤں میں ہمیں سانس لینے کی توفیق نصیب کی ہے۔ احسان ہے اس حنان و منان اللہ کا جس نے ہمیں محمد و آل محمد جیسی عظیم ہستیاں بطور پیشوا عنایت کی ہے۔ اتنا کریم ہے رب الارباب، اتنا ارحم الراحمین ہے، انسان جتنا نالائق کیوں نہ ہو، خداوند منان انسان کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے انسان دنیا میں اگر کسی دوست کی تلاش میں ہے، اگر کسی ہمدرد کی تلاش میں ہو، تو نہ مجھ سے بڑھ کے تیرا کوئی دوست ہو سکتا ہے اور نہ ہی مجھ سے بڑھ کے تیرا کوئی ہمدرد ہو سکتا ہے۔ کائنات میں ایک ہستی ہے جس کا نام ہے ماں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی بزرگوارو؟ درود بھیجے خاندان نبوت کی بارگاہ میں۔ صلی اللہ۔ ماں ایک عظیم نام ہے، کائنات میں انسان کہہ سکتا ہے کہ ماں انسان سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے انسان بے شک تیری ماں تجھ سے محبت کرتی ہے، تجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ تیری ماں کے دل میں محبت کس نے رکھی تیرے لیے؟ ابھی تو ماں کی شکم میں تھا، تیری روزی کا اہتمام کیا، ابھی تو ماں کی گود میں تھا، تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا،
میں نے تجھے روزی عطا کی. انسان تیرے پاس اگر کسی کا ایک ویک پوائنٹ آ جائے, کمزوری آ جائے, تو اس ٹوہ میں رہتا ہے, پوری کوشش کرتا ہے کہ کب اس کو بلیک میل کروں, کب اس کو رسوا کروں. تجھے معلوم ہے کہ تو نے کتنی میرے سامنے جسارتیں کی ہیں, مگر یہ کہ فقط میں تمہیں رسوا نہیں کیا. تو اپنے گناہوں کو نہیں چھپاتا رہا, مگر میں ستار العیوب ہوں, میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا رہا. اگر ان گناہوں میں سے تیرا ایک گناہ اس معاشرے میں لوگوں کے سامنے آ جاتا تو کیا تو لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل تھا؟ یہ جو کہتے ہیں فلاں شخص حاجی ہے, نمازی ہے, دیندار ہے, اگر حقیقت دلوں کی, اگر دلوں کے راز لوگوں کے سامنے آ جاتے تو کیا ہم زندگی کرنے کے قابل تھے؟ وہ کریم اللہ, اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں مہلت دی ہے. رمضان مبارک آ گیا. حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج تو پہلا روزہ ہے, آپ اتنی کم آواز میں صلوات پڑھ رہے ہیں, میرے خیال میں آئندہ تو مشکل ہو جائے گی. پھر مل کے بلند آواز درود بھیجے خاندان نبوت کی بارگاہ میں. رمضان مبارک اللہ کریم نے انسان کے لیے, حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں قد اقبل الیکم شہر اللہ. اقبال کہتے ہیں کسی خوش نصیبی کا آنا, خوش بختی کا آنا, نعمت کا آنا. ہم کہتے ہیں نا کسی کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں, استقبال ہر شخص کا نہیں ہوتا, خوش نصیبی کا ہوتا ہے. فرمایا لوگوں خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ, اللہ کی عظیم نعمت نے تمہاری طرف رخ کر لیا ہے. قد اقبل الیکم شہر اللہ, اللہ کا مہینہ ہے, بالبرکت والرحمت والمغفرہ, جس کے دامن میں برکتیں بھی ہیں, رحمتیں بھی ہیں, بخشش بھی ہے. جو کچھ تمہیں چاہیے سب ملے گا. کتنا عظیم مہینہ ہے. فرمایا اتنا عظیم مہینہ ہے کہ خداوند منان نے تمہیں اپنے دسترخوان رحمت کے لیے مہمان کیا ہے. دعیتم الی ضیافت اللہ, تم لوگوں کو بلایا ہے. اگر کوئی بڑی شخصیت شہر کی, ملک کی, دنیا کی کسی انسان کو دعوت پہ بلائے تو پھولا نہیں سماتا, کارڈ آ جاتا ہے, نسل بعد نسل کارڈ رکھا رہتا ہے, تصویریں موجود رہتی ہیں کہ مجھے اعزاز ملا تھا, فلاں شخص نے اپنے ہاں مجھے دعوت پہ بلایا تھا. کیا اللہ سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ کتنے عظیم ہیں آپ لوگ. اگر ہم اپنی قدر نہ جانیں تو پھر کون جانے گا. اللہ نے ہمیں ایک ایک شخص کو, سب کو فرمایا کہ میرا دسترخوان رحمت بچ چکا ہے, آؤ. اب فرق یہ ہے کہ دنیا کی مہمانی میں جانے کے لیے انسان پرانے کپڑے اتارتا ہے, غسل کرتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, اپنے آپ کو معطر کرتا ہے. ایسا ہے نا, دنیا کا دستور ہے. لیکن یہ مادی دعوت ہے, یہ دنیاوی دعوت ہے. اللہ کے ہاں یہ کھانے, یہ بریانیاں, یہ پکوڑے سموسے نہیں ہیں. اللہ کے ہاں مانوی دعوت ہے. وہاں رحمتیں ملنی ہیں, برکتیں ملنی ہیں, مغفرت ملنی ہے. اب ہمیں اس دعوت میں کس طرح جانا چاہیے؟ اس دعوت میں تو ہم پرانا لباس اتار کے اجرا لباس پہنتے ہیں. اگر اس مانویت کی دعوت میں جانا ہے تو گناہ کا لباس جسم سے اتار لیں. اگر آج سے پہلے حسد کرتا تھا, حسد کی بیماری میں مبتلا تھا, اگر آج سے پہلے غیبت کرتا تھا, تہمت لگاتا تھا, خدا نہ خواستہ کوئی اور جرم کرتا تھا, رمضان مبارک میرے لیے دعوت فکر لے کر آیا ہے کہ اللہ کے دسترخوان کی رحمت پہ جا رہا ہے تو ان تمام برائیوں کو اتار کے جا, اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, لوگوں
رمضان مبارک کی عظمت کو اگر پہچاننا چاہتے ہو اتنا جان لو، اس کی برکت سے دعاؤکم فیہ مستجاب، اور کسی بھی زمانے کی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہاری دعا مستجاب ہوگی. دعا مانگو تمہیں اجر ملے گا، لیکن رمضان مبارک میں، رمضان مبارک کے صدقے میں تم دعا کرو، خدا فرماتا ہے تمہاری دعائیں یقیناً مستجاب ہیں. تم مجھ سے مانگ تو دیکھو. نومکم فیہ عبادہ، تم لوگ سوتے ہو نا، میں اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہوں یہ سو نہیں رہا، میری عبادت کر رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھو. انفاسکم فیہ تسبیح، تم لوگ سانس لیتے ہو، سانس میں ملائکہ کو حکم دیتا ہوں یہ عام سانس نہیں لے رہا، یہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہا ہے، یہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان مبارک کو ہم نے سحری و افطاری کھانے پینے کا ذریعہ بنایا اور اپنے سر سے اس کو گزارنے کی کوشش کی تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص رمضان مبارک میں نہیں بخشا جاتا تو پھر کب بخشا جائے گا؟ اپنے اللہ سے صلح کر لیں، اپنے خدا سے صلح کر لیں. بہت کچھ ہو گیا، آج تک اپنی مرضی پہ چلے رہے، اب اللہ نے جب دسترخوان رحمت بچھائی دیا ہے تو کون سی چیز مانے ہے کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا نہ سکیں؟ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. یہ تھی تمہیدی گفتگو. عزیزان گرامی، انشاءاللہ اگر خداوند کریم نے توفیق شامل حال کی تو جن دنوں میں یہاں پہ حاضر خدمت رہوں گا ان کے لیے ایک موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، دین شناسی اور دشمن شناسی. دین کیا ہے اور ہمارا دشمن کون ہے؟ اس ضمن میں آج ہماری پہلی گفتگو کا آغاز ہونا چاہتا ہے. دیکھیں عزیزو، میرے بزرگوارو، اگر ہم تنہا ہوں اس کائنات میں آ جائیں، سب سے پہلا سوال ایک عقل مند انسان جو اپنے آپ سے کرتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شمس و قمر کیا ہے؟ یہ ستارے کیا ہیں؟ کہکشاں کیا ہے؟ زمین کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ مجھے پیدا کس نے کیا ہے؟ میں کیوں آیا ہوں؟ کس لیے بھیجا گیا ہوں؟ کس نے مجھے بھیجا ہے؟ یہ وہ فطری سوال ہے جس کو ہر شخص جو ذی عقل ہے، جو بیمار نہیں ہے، انجام دیتا ہے، کرتا ہے. انسان فطرتاً اجتماعی زندگی چاہتا ہے، اجتماع پسند ہے. اگر انسان کو تنہا کر دیا جائے، زندان میں بھیج دیا جائے تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اجتماع پسند ہے، لوگوں میں زندگی گزارنا چاہتا ہے. جب اجتماع میں آتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال ابھرتے ہیں کہ کائنات ہے کیا؟ میں کون ہوں؟ میرا خالق کون ہے؟ اللہ کی معرفت، میرا رب کون ہے؟ مجھے عطا کون کر رہا ہے؟ یہ سارا نظام مجھے کس نے عطا کیا ہے؟ یہ آنکھیں، یہ پورے اعضاء، یہ محبتیں، یہ عزتیں، یہ دنیا کی نعمتیں کون دے رہا ہے؟ یہ منظم جہان کس نے عطا کیا ہے؟ ایک سوال ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سوال کو اپنے آپ سے نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی زرق و برق میں غرق ہو جاتے ہیں. دنیا ان کو اس طرف نہیں آنے دیتی. قرآن اس طرح تعبیر فرماتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. کچھ لوگ ایسے جن کا ہم غم فقط یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی کاروبار ہے، یہی عزت ہے، یہی زندگی ہے، آخرت سے سروکار ہے ہی نہیں، جانتے نہیں ہیں. اکثر لوگ یہ ہیں کہ جن کی ساری کی ساری کوششیں اور سائی اس دنیا کے کمانے میں ہے، اس دنیا کو اکٹھا کرنے میں ہے. آخرت کی فکر دنیا سے فارغ ہوں گے تب کریں گے نا. دنیا فارغ ہی نہیں ہوتی.
خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے حبیب ذرہم فی خوضہم یلعبون، ان لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یہ دنیا کے کھلاڑی ہیں، یہ دنیا سے کھیل رہے ہیں، یہ دنیا کے تماشے میں ہیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ بیدار ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کی طرف کوشش کر جن کے ضمیر بیدار ہو سکتے ہیں۔ ذرہم فی خوضہم یلعبون، یہ اپنی دنیا کے اندر ہیں، غرق ہیں، ان کو چھوڑ دے۔ کچھ لوگ یہ ہیں، امیر المومنین یعصوب الدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد محمد ارشاد فرماتے ہیں عیب ہے انسان کے لیے کبھی ہم لذوی العقل، انسان کے لیے صاحب عقل کے لیے کبھی ہے، بری بات ہے کہ وہ چار پایوں کے مانند حیوان بن کے رہے۔ فقد امکنہ ہوا یکون انسانا، جبکہ اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجا ہے اور اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ انسانیت کے اعلیٰ مرتبہ پر فیض ہو جائے، لیکن وہ حیوانوں کی طرح دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ان کی زندگی گزرتی ہے کچن اور واش روم کے درمیان میں۔ ان کا ہم غم یہ ہے، فرمایا بری بات ہے ذوی عقل کے لیے، صاحب عقل کے لیے اس طرح زندگی کرے۔ کیا اگر ہم غافل ہو جائیں کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ بھئی اتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، سوال نہیں ہوگا ہم سے؟ ایسا نہیں ہے۔ معاشر کے میدان میں جب آپ اور ہم سب جائیں گے تو منادی ندا دے گا وقفوہم انہم مسئولون، ذرا ان کو روکنا، ان سے ابھی بہت سے سوال کیے جانے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے بچپنا کہاں گزارا تھا، جوانی کہاں گزاری تھی، کیسے گزری تھی، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا، اتنی نعمتیں تمہیں دی تھی ان کو کہاں صرف کیا تھا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اگر ان کو سب مل کے شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکتے۔ جن نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں کم از کم اتنی اطلاعات رکھو کہ ان کا مصرف کہاں گیا ہے، کیا ان کو اللہ کی اطاعت میں صرف کیا ہے یا خدا کی معصیت میں خرچ کیا ہے؟ یہ سوال ہوگا، یہ ہر شخص سے سوال ہونا ہے، ہر ذی روح سے سوال ہونا ہے۔ حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی مسئول وانکم مسئولون، مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا اور تم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ انک میت وانہم میتون، اے حبیب آپ نے اس جان سے چلے جانا ہے، رخت سفر باندھنا ہے اور ہم سب نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کیا ہم اپنی مرضی سے آئے تھے؟ کوئی ڈیٹ دے کے آئے تھے؟ جب اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے تو اپنی مرضی سے بھی ہم کسی کی مرضی سے آئے ہیں اور اسی کی مرضی سے جائیں ہیں۔ جب تک زندہ تھے اس کا یقین ہے، کیا کسی کو کل کا بھی یقین ہے کہ میں زندہ رہوں گا؟ اس جہان میں تو اس وقت زمانے میں موت سستی ہے، جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک موبائل کے لیے ایک انسان کی جان لی جاتی ہے۔ ایک کچھ دھماکہ ہوا، کتنے دھماکے ہوئے؟ ہر روز دھماکے ہوتے ہیں۔ کتنے بے گناہ انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں، کتنے جنازے، کتنے لوگ، کتنے مجھ سے کم عمر لوگ، کتنے میرے عزیز، کتنے میرے اقارب میرے سامنے چلے گئے، لیکن میں نے عبرت حاصل نہ کی کہ شاید یہ جنازہ میرا ہوتا تو کیا میں اپنے پروردگار کو منہ دکھانے کے قابل تھا؟ کیا میں اس کی دادگاہ میں، اس کی بارگاہ میں جا کر پیش ہونے کے قابل تھا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا۔ امیر المومنین کی ذات گرامی ارشاد فرماتی لوگوں اوصیکم بتقوی اللہ ففیما انتم مسئولون، لوگوں تمہیں تقوی کی دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اور ان چیزوں کے بارے میں جس کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَإِلَيْهِ تَصِيرُونَ،
تم خدا کی طرف پلٹ کے جا رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب فرماتے لوگوں ہر شخص اپنے عقل کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق اپنے علم کو بڑھاتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے، لیکن بیکن ہاؤس بیچتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں بیچتے ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ تعلیم نہیں ہے. معرفت اللہ اعلی المعارف، سب سے بہترین علم یہ ہے تم اپنے پروردگار کے بارے میں جانو، معلوم کرو تمہارا خدا کون ہے. سب سے اچھا علم، سب سے بڑی معرفت یہ ہے. فرمایا جو شخص اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا توحد، متقین کے امام کا فرمان ہے من عرف ربہ توحد، جس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا وہ توحید پرست ہو جائے گا. وہ پھر کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ کسی اور ایرے غیرے کے سامنے نہیں جھکتا. جس نے خدا کو پہچان لیا، ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ ہر روز خصوصاً ہمارے مومنین کبھی کسی کے مزار پہ جا رہے ہیں، کبھی کسی کے دربار پہ جا رہے ہیں، کبھی کسی سائی کے پاس جا رہے ہیں. کیا یہ توہین نہیں ہے؟ آپ لوگ خدا نہ کرے کہ آپ گھر میں کوئی شخص مریض ہو جائے تو آپ چھوٹے ڈاکٹر کے پاس جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں. جو شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہو، اگر یہاں بھی سمجھ نہ ہو تو کسی اور شہر چلے جاتے ہیں. اس وقت جو حکیم موجود ہے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، جس کے نالین کے صدقے میں پوری کائنات کو رزق مل رہا ہے، اس امام زمانہ کو بلا کے ادھر ادھر جاتے ہو، خیال نہیں ہے. جس کے وجود کے صدقے میں پوری کائنات اپنے مقام پہ باقی ہے، اس امام کو پوچھ کر کہیں اور جاتے ہو، کس لیے؟ جب خدا مل گیا تو پھر وصال صنم کیسا؟ خدا کی محبت دل میں بسا لیں. فرمایا من عرف ربہ توحد، متقین کا امام ناظم البلاغہ میں شاہ فرما رہے ہیں جس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم سچا سمجھ لیتا ہے، واقعی حقیقی سمجھ لیتا ہے. اب وہ کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتا، اب کسی اور سے امداد نہیں مانگتا. فرمایا من عرف ربہ فقد کفا، جس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا وہ گناہ سے رک جاتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین جملہ فرمایا ہے جو آیات اور روایات کی ترجمانی ہے. آیا فرماتے ہیں لوگوں عالم در محضر خداست، در محضر خدا معصیت نہ کنید. جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے حضور میں ہوں، آپ میرے سامنے تشریف فرما ہے. فرمایا پوری کائنات لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، خدا کو نہ نیند آتی ہے. پوری کائنات ہر لمحے خدا کے سامنے حاضر ناظر ہے، لہذا خدا کے سامنے گناہ نہ کیا کرو. بس عزیزو آخری بات اس ضمن میں فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب رب کی معرفت مشروط ہوئی اپنی معرفت سے. کبھی ہم نے سوچا کہ میں ہوں کیا؟ بھائی میں کس کس سے دھوکہ کھاتا ہوں، میں کہاں کہاں اپنے آپ کو بیچتا پھرتا ہوں. کبھی سوچا ہم لوگوں نے؟ ہمارے استاد آیت اللہ محسن کراتی فرما رہے تھے اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری قیمت کیا ہے اور اپنے آپ کو کتنے بیچتے ہو، دیکھو کتنے میں بیچتے ہو. کبھی کوئی شخص اس سے پوچھتے ہیں تیرے پاس مثلا 1000 روپے کا نوٹ ہے؟ ہوتا ہے؟ کہتے نہیں ہے. کبھی کسی شخص سے کہتے تیرے پاس ماچس ہے، دیس لائی ہے؟ نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو ایک ماچس کے بدلے میں بیچ دیا. کچھ لوگ ہیں اگر 1000 روپے حرام کا آ رہا ہے تو لے لیتے ہیں، اس نے اپنے آپ کو 1000 کا بیچا. کچھ لوگ ہیں جن کا ایمان ذرا کبھی ہوتا ہے، 1000 میں نہیں بیچتے، اپنے آپ کو لاکھوں میں بیچتے ہیں. کچھ بڑے ایماندار ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو لاکھوں میں نہیں اس سے بڑھ کے بیچتے ہیں. امیر فرماتے ہیں انسان غافل نہ ہو، نادان نہ بن.
اللہ نے تمہیں بیچنے کے نہیں دیا تھا. تو خلیفۃ اللہ ہے, اپنے آپ کو نہ بیچ, اپنے آپ کو نہ بیچ. تو اللہ کا جانشین ہے, اور اگر تو نے اپنے آپ کو بیچنے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے تو پھر غور سے سن لیں, اگر بیچنا ہی ہے تو اپنے آپ کو کم از کم بہشت کے بدلے میں بیچنا, اس سے کمتر نہ بیچنا, اس سے کمتر نہ بیچنا, کیونکہ تیری قیمت کم از کم بہشت ہے, بہشت تیرے لیے بنی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. بس یہاں تک ہمیں نتیجہ لیا, جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس نے اپنے رب کو بھی نہیں پہچانا. پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کون ہوں, تب خدا ملے گا. اچھا, اگر خدا کا تصور حقیقت ذہن میں آ جائے, خدا کو پہچان لے, تو انسان ظاہر سی بات ہے کامیاب ہو جائے گا, کامران ہو جائے گا. لیکن کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو انسان کو خدا کی معرفت حاصل نہیں کرنے دیتی, وہ انسان کے دشمن ہے. کیوں؟ جب سے انسان اس دھرتی میں آیا ہے, انسان کے دشمن بھی اس کے ساتھ اس جہان میں آئے ہیں. شیطان انسان کا دشمن ہے نا, ہوائے نفس انسان کی دشمن ہے. یہ نہیں چاہتے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے. کیوں؟ یہ چاہتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان حجاب ڈال دیں, پردے اور معنی ایجاد کریں. کیوں؟ تاکہ انسان وہ فیوزات, وہ فیض, وہ کرم, وہ لطف الہی جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملنا ہے اس سے محروم ہو جائے. شیطان یہ چاہتا ہے انسان کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دے. رمضان مبارک کی آج اپنے روزہ افطار کیا نا, یہ عام روزہ افطار کرنا نہیں ہے. معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے نا, رات شروع ہوتی ہے, تو منادی آسمان پہ خدا کی طرف سے ندا دیتا ہے, کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہے, کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کی مغفرت حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی ایسا شخص ہے جو جہنم کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے. لاکھوں انسان, ان گنت انسان اسی آج کے روزے کی وجہ سے بخشے گئے. کیا ان میں خوش نصیب نہیں ہو سکتا؟ لیکن کب ہوگا؟ جب میری توجہ ان امور کی طرف ہوگی نا, جب تھوڑا سا اپنے آپ کو دنیا سے نکالوں گا. تو سب سے بڑا دشمن جس کی طرف میں نے آج آپ خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے ہیں, قرآن فرماتا ہے سب سے بڑا دشمن انسان کا اس کی ہوائے نفس ہے. حضرت موسیٰ کو حدیث قدسی کے اندر ارشاد ہوا, موسیٰ اے میرے کریم, میری معبودیت کے سامنے سب سے بڑی چیز جو مانے ہوتی ہے وہ انسان کی ہوائے نفس ہے. ہوائے نفس کیا ہے؟ ہوائے نفس انسان کی طولانی خواہشات کا تسلسل ہے, آرزوؤں کا تسلسل ہے, جو اس کو زیادہ حق سے گامزن نہیں ہونے دیتا, اس سے ہٹاتا رہتا ہے. انسان کہتا ہے میں ایک مقام پہ پہنچ جاؤں گا, ایک پوسٹ پہ پہنچ جاؤں گا, سیٹ مل جائے گی, حق سے کنارہ کشی کرتا ہے. مجھے مال و متال مل جائے گا, حق سے کنارہ کشی کرتا ہے. میرے بیٹے کو مقام مل جائے گا, میری نسل اچھی ہو جائے گی, میری زندگی مرفع ہو جائے گی, تو حق سے انحراف کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ہوائے نفس. ایسی خواہشات جو انسان کو اللہ کے آئین سے, دین سے پھیر دے. دین کیا ہے؟ دین وہ نسخہ کیمیا ہے جو انسان کو, اگر کوئی شخص ایمان لے آئے اور اس پر عمل کرے تو انسان کی دنیا و آخرت کی خوش نصیبی کا ضامن بنتا ہے. وہ دین ہے. ہوائے نفس انسان کو دین سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر دین کو سمجھ گیا خدا کو سمجھ جائے گا, اگر خدا کو سمجھ جائے گا اس کی رضا کو سمجھ جائے گا, انسان کامیاب ہو جائے گا. شیطان ہوائے نفس انسان کو روکتی ہے. ہوائے نفس انسان کے لیے سب سے بڑا دشمن قرآن فرما رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس ہوائے نفس کا مقابلہ کرنا چاہے تو خدا کا محبوب بن جاتا ہے. خدا فرماتا ہے لوگوں تم لوگ کوشش تو کرو نا, اگر تم لوگوں نے ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم, اگر تم لوگوں نے
خدا کی مدد کرنے کی کوشش کی، یعنی آئین پروردگار پہ چلنے کی کوشش کی، تو میں تمہاری مدد کروں گا، میرا رسول تمہاری مدد کرے گا، میرے رسول کی اہل بیت مدد کرے گی، کربلا والے مدد کرتے ہیں۔ میری بات غور سن لیں، اگر انسان ہوائے نفس کو لات مار کے اللہ کے راہ پر آنے کی کوشش کرے تو نہ فقط خدا کے انبیاء، خدا کے رسول، خدا کے نیک اولیاء سب کے سب انسان کا دامن تھام لیتے ہیں، انسان کا بازو پکڑ لیتے ہیں۔ کوئی شخص آنا چاہیے۔ ہوائے نفس، شیطان انسان کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے بندے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، دیکھیے قرآن نے اس بات کو واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر کبھی حق کسی باطل کے سامنے جھک جائے تو نہ زمین رہے گا، نہ آسمان رہیں گے، نہ کائنات کی کوئی چیز باقی رہے گی۔ میری بات سمجھ آ رہی بزرگوارو؟ درود بھیجے خاندان نبوت کی بارگاہ میں۔ حضور اکرم کے زمانے میں مشرکین مکہ، نئے مسلم، نو مسلم کچھ لوگ اور آتے تھے، حضور سے کچھ تقاضے کرتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ یہ دین سارا ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ طائف کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی، کہا اللہ کے نبی ہم ایمان لاتے ہیں، ہماری شرطیں ہیں، ہماری شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بتوں کو، بڑے قیمتی بت ہیں، بڑا خرچہ کیا ہم نے، ہمارے آباء و اجداد کی نشانی ہے، ہم سارا دین مانیں گے لیکن بتوں کو نہیں چھوڑو گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ فقط اللہ کی پرست، فقط اللہ کی عبادت اور کسی کی نہیں۔ سب سے پہلے بت توڑوں گا۔ بڑا اصرار کیا، کہا سارے بت توڑ دیں، بڑے بت کو چھوڑ دیں، کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا چلو بت توڑنے ہیں تو پھر نماز ہمارے اوپر معاف کر دیجئے، تاریخ میں لکھا سب کچھ۔ فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، اگر دیندار بننا ہے تو دین کے تمام احکام پر عمل کرنا پڑے گا، اپنی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ دیندار کا معنی یہ ہے۔ طارق بن سوید نامی شخص ہے، شراب پیتا تھا، مسلمان ہو چکا ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ کو بتایا یا رسول اللہ شراب پیتا ہے آپ کا صحابی۔ آپ نے اس کو بلایا، کہا یا رسول اللہ میری کمزوری ہے، میری مجبوری ہے، مجھے اس سے معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر مسلمان بنو گے تو دامن اسلام میں پورا آنا پڑے گا، مرضی نہیں چلے گی۔ یہ ہوائے نفس ہے، ہوائے نفس کی پیروی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ میں اس کو دوا سمجھ کے پیتا ہوں شراب کو۔ آپ نے فرمایا شراب دوا نہیں، بیماری ہے، یہ دوا نہیں ہے تو بیماری ہے، اس کو چھوڑ دے۔ بس اب معلوم ہوا کہ کائنات میں خدا فرما رہا ہے کبھی بھی حق باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یزید نے امام حسین سے بیعت کا سوال کیا، امام حسین نے اتنی عظیم و لازوال قربانی کیوں دی؟ فرما دیتے نا چلو ابھی تو صلح کر لیتے ہیں، آگے دیکھا جائے گا۔ نہیں، قانون الہی بدل نہیں سکتا۔ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر کبھی حق باطل کی بیعت کر لے تو نہ زمین رہے گا، نہ آسمان، نہ کائنات کی کوئی چیز۔ آج اس آسمان کا باقی رہ جانا، آج اس زمین کا باقی رہ جانا، آج اس کائنات کا اپنے مقام پر باقی و ثابت رہ جانا، اس بات کی دلیل ہے میرے عزیزو کہ آج تک دنیا سے ازل سے آج تک کبھی بھی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی۔ ذرا سوچ لیں، اب جس کو زبان وحی ان الفاظ کے ساتھ یاد کر رہی ہو، علی ما الحق والحق ما علی، علی حق کے پیچھے نہیں جاتا بلکہ حق کو، اپنے وجود کو باقی رکھنے میں ضرورت ہے کہ علی کے پیچھے پیچھے آئے۔ کیا وہ علی کسی کی بیعت کر سکتا ہے؟ کیا وہ علی کسی کے سامنے جھک سکتا ہے؟ امیر المومنین کے فرزند نے، سالار شہیدہ نے یزید کی بیعت کو ٹھکرا کے سارا گھر لٹا کے اس بات کی دلیل دی ہے قرآن کا فرمان سچ تھا، کبھی بھی حق باطل کی بیعت
نہیں کر سکتا. نہ میرے بابا نے کی تھی, نہ میرے نانا نے کی تھی, نہ میرے جد نے کی تھی, نہ میری اولاد کا کوئی شخص کرے گا. حق باطل کی بات کیوں؟ ہوائے نفس سے. اب اگر کوئی شخص دامن پروردگار میں آ جائے, دین کے دامن میں آ جائے, تو کیا ملتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اگر کس شخص نے فیصلہ کیا کہ میں ہوائے نفس کی پیروی نہیں کروں گا, تو پھر جنت اس کا مقام ہے. جنت تو کوئی چیز نہیں ہے. رب اکبر کی قسم, ایک مومن کم از کم 100 ایسے انسانوں کی شفاعت کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. شرط یہ ہے کہ مومن بن جائیں. اگر ہم ہوائے نفس کے بننے تو پھر مومن نہیں کروا سکتے. مسلمان بننے کی شرط یہ ہے کہ ہوائے نفس کو پہلے چھوڑ دو. مرضی میری نہیں چلے گی, مرضی رب العالمین کی چلے گی. اگر انسان اللہ کا بندہ بن جائے تو مومن بھی ہے, مسلمان بھی ہے, جنت کا مالک بھی ہے. یہ فیصلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا کہ ایک مرتبہ زمانہ تھا آیت اللہ عظمیٰ بروجردی کا. ایک بہت بڑا تاجر اس زمانے کا کافی خمس کی رقم لے کر آیا اور امام کی آغا بروجردی خدمت میں لایا. بریف کیس بھرے ہوئے تھے نوٹوں سے. کہا آغا یہ خمس ہے, لیکن میری ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ حوضے کو ہماری مرضی پہ چلایا جائے. آغا نے فرمایا یہ اپنے بریف کیس اٹھا لے, اس لیے کہ میں امام زمان کا نمائندہ ہوں. اگر امام زمان کا نمائندہ عام شخص کی بیعت کر لے یا اس کی مرضی کے سامنے چلے تو یہ حق کی باطل کے سامنے بیعت ہے. میں کام نہیں کر سکتا. امام کو یہ واسطہ بنے تو اس شخص کو راضی کروائے گے بالآخر. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی, بزرگان محترم, ہم دیکھتے ہیں معرکہ کربلا حق و باطل کی ایک عظیم ترین لڑائی ہے, جنگ ہے. فقط اس واقعے پر گریہ کرنا کافی نہیں ہے, فقط اس واقعے کی یاد منانا کافی نہیں ہے. اس واقعے سے درس عبرت لینا چاہیے. کیا تھا واقعہ کربلا؟ بڑے بڑے لوگ آزمائش میں آئے, بڑے بڑے اجلہ, بڑے بڑے صحابی رسول تھے. تاریخ کا مطالعہ کیجئے, بڑے بڑے اصحاب تھے, لیکن امام حسین کی مدد نہیں کی. مدد نہیں کی. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر امام حسین کی مدد کریں گے قتل کر دی جائیں گے نا. ایک شخص ہے جس نے نہ امیر المومنین کی بیعت کی, نہ امام حسین کی بیعت کی, نہ امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کی, لیکن حجاج ظالم کے بیعت کرنے کے لیے رات کو پہنچ گیا. کہا رات کو کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے کہ شاید کل میری زندگی نہ رہے تو میں حق کے امام کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر سکوں. وہ صاحب کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ تو مصروف ہیں. پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی. صحابی رسول ہے, بڑے خلیفہ کا بیٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں بھی موت سے بھاگ رہا تھا, یہاں بھی موت سے بھاگ. کیا موت سے بچا؟ نہیں بچا. امام حسین کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے خیمے میں چل کے گئے خیمے میں, لیکن بد نصیب نے امام حسین کا ساتھ نہ دیا. امام نے فرمایا اے شخص تو نے بڑے گناہ کیے ہیں, میں فرزند رسول ہوں, میں ہادی برحق ہوں, چاہتا ہوں تیری بخشش کروا دوں. کہا مولا یزید کی فوج بڑی فوج ہے, آپ کے لوگ کم ہیں, میں ابھی مرنا نہیں چاہتا. میرا گھوڑا بھی ہے, بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے, میرا نیزہ بھی آپ کو, میری اسلحہ بھی آپ کو دیتا ہوں. امام نے فرمایا تیرے اسلحے پر بھی خاک, تیرے گھوڑے پر بھی خاک, مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں, میں تجھے آزاد کروانا چاہتا جہنم سے, میں ہادی برحق ہوں. بد نصیب ہے امام حسین خیمے میں چل کے گئے, تب بھی ہوائے نفس نے امام کی بارگاہ میں نہ آنے دیا. اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہمیں تاریخ کربلا میں ملتے ہیں, مسلمان نہیں ہے, عیسائی مذہب کا ہے. باپ کا جب گزر ہوتا ہے, امام حسین کے خیام کے قریب سے 17 دن پہلے شادی ہوئی ہے, بڑھیا ماں بھی ساتھ ہے, ابھی
نو بیاتہ دلہن کے ہاتھ کے مہندی کے آثار بھی باقی ہیں۔ انسان کو ہوا نفس پتہ کیا کرتی ہے؟ مجبور کرتی ہے نا، اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا، میرا پوتا کیسے پلے گا، میرا گھر کیسے ہوگا، میرا کاروبار، یہ سب بہانے آتا ہے نا، شیطان یہاں سے آگے پیچھے سے گھیرتا ہے نا۔ دیکھیں کتنا خوش نصیب ہے وہاں، وہ تو کہہ سکتا تھا نا ابھی میں نے تازہ شادی کی ہے، میں مسلمان بھی نہیں، مجھ پر واجب بھی نہیں ہے، میں بڑھیا ماں کا واحد سہارا ہوں، مگر کتنا خوش نصیب ہے جب کربلا کے شیر کے خیمے سے گزر ہوا نا تو حسین مولا کی ہدایت نے اس کو وہیں پہ روک لیا۔ ماں سے کہتا ہے اماں جان، لوگ کہہ رہے ہیں یہ رسول کا نواسا ہے، لیکن اتنا غریب ہو چکا ہے کہ سب مارنے والے آ رہے ہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں آ رہا، اماں ہم کہاں جائیں گے، کب تک زندہ رہیں گے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میرا دل چاہتا ہے میں حسین کی امداد کروں۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ انسان کے اندر ہوائے نفس اور ایمان کی جنگ ہے، اس ہوائے نفس کی جنگ کو اسلحے سے، تیر سے، تلوار سے، بندوق سے، کلاشنکوف سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اس دشمن کو انسان اپنی ایمانی طاقت کے بل بوتے پر اور اللہ کی نصرت سے ہٹا سکتا ہے۔ ہوائے نفس معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ شمر بڑا بدبخت تھا، شمر صفین کے میدان کے اندر امام کا سپہ سالار ہے، زہیر بن قیر امام کا مخالف ہے، لیکن تقدیر بدل گئی، ادھر ہوائے نفس نے ساتھ نہیں دیا، ادھر اس نے ہوائے نفس کو ٹھوکر مار دی۔ کون ہے کربلا والے؟ امیر المومنین نے عجیب جملہ فرمایا ہے، جب کربلا کی زمین سے آپ گزر ہوا نا، صفین میں جا رہے تھے، فرماتے ہیں ابو الفضل العباس آج رات ہم اس زمین پہ ٹھہریں گے۔ رات کو ساری رات بیدار رہے مولا، صبح کا ٹائم ہوا، فرمایا غازی جا فرات سے پانی لے کر آ، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ عباس پانی لے کر آئے، پانی لایا گیا، امام نے روتے ہوئے وضو کیا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں سر کیا، چیخے مار کے گریہ کیا، امام کی آنکھ لگ گئی۔ میں قریب ہوا، امام کی جب آنکھ کھلی میں نے عرض کی مولا کس چیز نے آپ کو رلایا ہے، کیوں رو رہے تھے؟ کہا ابن عباس جو کچھ میں نے دیکھا تو برداشت نہیں کر سکتا، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا ہے یہ۔ مٹی زمین کربلا کو اٹھایا، فرمایا واہن لتربتن، خوش نصیب ہے یہ مٹی جس کے اندر سے قیامت کے اندر کچھ لوگ نکلیں گے، یدخلون الجنت بغیر حساب، وہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کیا معاملہ کیا ہے حسین کے ساتھیوں نے کہ معاشر کے میدان میں مولا فرما رہے ہیں، معصوم کبھی مبالغہ نہیں کرتے، فرماتے ان کا حساب، کربلا والوں کا حساب نہیں ہوگا۔ یدخلون الجنت بغیر حساب، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ہوائے نفس کو ٹھوکر مار دی۔ یزید نے ہر طرح کی لالچ دی۔ آپ کو پتا ہے کہ نویں کے دن روز تاسوعا شمر امان نامہ لے کر آیا، یہ سارا قدم قدم پہ کربلا ہدایت فرما رہی ہے۔ اینا ابناء اختی، میری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ قاضی ابو الفضل العباس نے جواب نہیں دیا۔ امام حسین نے فرمایا عباس آپ کو آواز دے رہا ہے، فعجب ہو ان کا فاسقہ، اگرچہ فاسق کیوں نہ ہو، اسلام کا اخلاق یہ بتاتا ہے کہ اس کا جواب تو ضرور دو نا، کچھ کہہ رہا ہے۔ امام کا حکم ہے، قاضی عباس چل کے آتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا میں آپ کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ کہا تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ فرزند زہرا ذبح ہو جائے اور ہم تیری امان میں آ جائے، لعنت ہو تیری امان پر۔ یہ ہے زندگی۔ ابھی عباس کی زندگی بچ سکتی تھی لیکن نہیں، جب امام نے فرمایا اے آل عقیل تمہارے لیے مسلم بن عقیل کی شہادت کافی، چلے جاؤ میں تم سے راضی ہوں، سب سے پہلے غازی عباس اٹھے، کہا فرزند زہرا ہمیں شرمندہ نہ فرما، تیرے بغیر جینا کو جینا ہوگا، وہ تو موت ہوگی نا۔ یہ ان لوگوں نے اگر ہوائے نفس کو ٹھوکریں ماری ہیں تو پروردگار ان کا حساب کتاب کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یدخلون الجنت بغیر حساب۔ بس میرا وقت قریب ہے، بزرگوارو
ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ جب علی اکبر نے، امام کا مؤذن موجود تھا کربلا کے صحرا میں، مگر جب صبح عاشورہ نمودار ہونے لگی، سپیدہ سر طلوع کرنے لگا، مولا فرماتے ہیں میرے شبیہ پیغمبر علی اکبر، آج آذان آپ نے کہنی ہے، آج آذان آپ نے دینی ہے۔ ادھر علی اکبر نے آذان دی، ادھر کچھ ضمیر بیدار ہوئے۔ روایت عجیب ہے کہ فرات کے کنارے پہ ٹہل رہا ہے حر، ایک فوجی افسر نے دیکھا کہ حر کے جسم میں کپ کپی ہے، لرزہ ہے۔ یہ افسر نزدیک آئے، کہتا ہے حر، اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ زمانے میں اس وقت سب سے بڑا دلیر شخص کون ہے تو میں تیرا نام لیتا۔ تو نے بڑی بڑی جنگیں سر کی ہیں، تجھے کیا ہو گیا؟ ڈرتے کیوں ہو؟ خوف کا عالم کیوں ہے؟ کپ کپی کیوں ہے؟ کانپ کیوں رہے ہو؟ حر کہتا ہے میں موت سے نہیں ڈرتا، مجھے موت سے ڈر نہیں ہے، ڈرتا اس لیے ہوں کہ میں اپنے آپ کو جہنم اور بہشت کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ خوف اس بات کا ہے، کانپ اس رہا ہوں کہیں ہوائے نفس غلبہ حاصل نہ کر لے۔ دنیا والوں نے اس وقت آپ دیکھیں آزادی کے نام پر ہوائے نفس کو آزاد کر دیا ہے۔ میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا زمین کے اندر کہ ہماری نسل کس طرح بگاڑا جا رہا ہے۔ جناب حر نے وہاں پہ جب افسر سے خطاب کیا، اپنے آپ کو تیاری شروع کی امام کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ جنگ تھی ہوائے نفس کی اور ایمان کی۔ کتنا خوش نصیب ہے حر، ادھر سب کچھ تھا، پانی بھی تھا، ادھر پیاس تھی، ادھر تحفے ملنے تھے، انعام ملنے تھے، ادھر ظاہراً موت تھی، ادھر نوازا جانا تھا، وہاں عورتوں کی توہین ہونی تھی۔ حر نے سب چیز کا جائزہ لیا، لیکن حر کے ایمان نے اس کا ساتھ دیا، حر کا ایمان غالب آ گیا۔ حر آیا مولا کی بارگاہ میں، روایتیں مختلف نقل کی جاتی ہیں۔ اتنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حر نے کہا میرے ہاتھ باندھ دو، کچھ فرماتے ہیں کہ حر نے کہا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، لیکن تمام روایتوں کا ماحصل یہ ہے کہ حر نادم ہے، پشیمان ہے، امام کی بارگاہ میں آتا ہے۔ جب امام کی بارگاہ میں آتا ہے تو حسین ابن علی کریم ابن کریم ہے۔ حسین مولا نے حر کا استقبال کروایا، حر کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں اپنی آج کی گفتگو کو جم کر رہا ہوں، پہلی شب ہے، انشاءاللہ کل مفصل گفتگو ہوگی، بر وقت پروگرام شروع ہوگا کیونکہ کافی دیر بھی ہو چکی ہے۔ حر کو سینے سے لگایا، فرزند زہرا نے ایک بات کی، حر مجھ سے ناراض نہ ہونا، جب تو میرا دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے تجھے بھی سیراب کیا تھا، تیرے سپاہیوں کو بھی پانی پلایا تھا، تیرے جانوروں کو بھی پانی پلایا تھا۔ حر میں تجھ سے پانی کا نہیں پوچھ سکتا، میرے بچے بھی بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ عجیب بات ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ امام نے اصرار کیا، آج مہمان چل کے آیا ہے، فرما رہے حر کچھ دیر بیٹھ جا، مگر حر جلدی کر رہا ہے۔ اے فرزند زہرا، میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا، سر جھکا ہوا ہے، مولا مجھے میدان جانے کی اجازت فرما دیجیے۔ اصرار کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، امام روک رہے ہیں۔ ایک مجتہد فرما رہے تھے معلوم ہے کہ حر کیوں اتنا اصرار کر رہا تھا۔ حر اس لیے جلدی جانے کا اصرار کر رہا تھا کہیں حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ سامنے نہ آ جائے۔ اگر وہ سامنے آ جائے گی تو میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اگر سکینہ نے آ کے پوچھ لیا اے شخص تو وہی ہے نا جس نے بابا کی سواری کو روکا تھا، اگر تو ہمارے بابا کی سواری کو نہ روکتا تو آج میری پھپھیاں غریب نہ ہوتی، آج میرا بابا غریب نہ ہوتا، آج میرا ننھا بھائی علی اصغر پیاسا نہ ہوتا، تو میں کیا جواب دوں گا۔ حر نے دیکھا جوان کریل بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، پہلے اپنے آپ جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا، بیٹے کا جنازہ زمین کربا پہ گرنے لگا۔ جلدی سے حر آتے ہیں بیٹے کی لاشیں کو اٹھانے کے لیے، ادھر سے فرزند زہرا غریب نئے نوا تشریف لاتے ہیں، شانہ پکڑ کے حر کا فرماتے ہیں حر کیا کر رہے ہو؟ مگر برا باپ کبھی جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟
میں عرض کروں گا مولا ابھی کچھ دیر باقی ہے، جب علی اکبر کے جنازے پر آپ آئیں گے تو آپ علی اکبر کے لاشے کو کس طرح اٹھائیں گے؟ مولا آواز دے رہے تھے 3 مرتبہ، حسین مولا نے کوشش کی، کڑیل جوان ہے، بوڑھا حسین، امامے کے پیچ گردن میں ہے، کبھی سینے سے لگاتے ہیں کبھی جمع کرتے ہیں، مگر علی اکبر کا لاشا بوڑھے حسین سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی کمر کو سیدھا کر کے فرماتے ہیں جوانان بنی ہاشم بھی آئی، او ہاشمی جوانوں کہاں چلے گئے ہو؟ آؤ حسین کی مدد کرو، حسین غریب ہو چکا ہے، مجھ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے عزیزو، ہو رہا ہے میدان میں، ہو رہا ہے میدان میں جنگ کی، دشمنان اسلام سے، دشمنان دین سے۔ اب حر نے زین کو چھوڑا، زمین کربلا پہ حسین کا مہمان آنے لگا۔ حسین مولا نے حر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ آزادی یہ نہیں ہے کہ انسان بے بندوبار ہو جائے، آزادی یہ نہیں ہے کہ انسان ہوائے نفس کا پیروکار ہو جائے۔ حسین مولا نے کربلا کے میدان میں اپنے سپاہی حر کو 2 میڈل دیے۔ بتاؤ کون سے میڈل ہیں؟ امام نے دیکھا نا، جب حر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، پہلا میڈل یہ دیا انت حر کما سمت کا امک، حر تو واقعاً آزاد ہے جس طرح تیری ماں نے تیرا بنا رکھا ہے، اس لیے کہ تو نے گناہوں سے آزادی حاصل کر لی ہے، تو نے ہوائے نفس کو ٹھوکر مار دی ہے۔ پہلا ماڈل یہ دیا، پہلا میڈل یہ دیا۔ اور پھر دیکھا مولا نے کہ حر کے پیشانے سے خون بہ رہا ہے، اپنی جیب میں ہاتھ کیا، ایک رومال نکالا، فرمایا دوسرا میڈل یہ ہے، ماں زہرا نے اے حر اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے یہ امانت دی تھی، یہ تیری پیشانی پہ باندھا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ پالنے والے اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ عزت میں قبول مقبول فرما۔ اللہ کے کائنات بالی دوران امام زمان کو ہم سے راضی فرما، امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔